بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 3، روداد زندگی۔ چونکہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، اس لیے میرا بچپن مسجد و مجالس میں گزرا۔ میں بسیج کے ادارے کا ایک فعال رکن تھا۔ جب میں اسکول کا طالب علم تھا، ایران اور عراق جنگ کے ایام چل رہے تھے۔ ان دنوں ہمارا بیشتر وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ ہم نے دفاع مقدس کے آخری سالوں میں بہت دعائیں اور گریہ کیا کہ کسی طرح جہاد میں شامل ہونا نصیب ہو۔ آخر کار اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجاہدین اسلام کے ساتھ جنگ کے محاذ کی روحانی فضا کو محسوس کر سکوں۔ میں اس وقت اصفہان کے ایک چھوٹے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ محاذ کی روحانی فضا جنگ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اور میں شہادت کی حسرت دل میں لیے واپس لوٹا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی تمام ہمت و محنت کو روحانی درجات کے حصول کے لیے قرار دیا۔ میں جانتا تھا کہ شہداء جہاد اصغر سے قبل جہاد اکبر میں کامیاب ہوتے ہیں، لہٰذا جوانی میں میری پوری کوشش یہ رہی کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ مسجد جاتے ہوئے رستے میں نظریں جھکائے رکھتا تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ میں عمر کی 17 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ ایک شب خلوت میں خدا سے راز و نیاز کے دوران میں بہت رویا اور گڑ گڑایا کہ پروردگار تو مجھے اس دنیا کے گناہوں اور آلودگیوں سے محفوظ رکھ اور جلد اپنے پاس بلا لے۔ میں نہیں چاہتا کہ گناہ میرے وجود کو آلودہ کریں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں معمولات زندگی سے غیر ضروری وابستگی میری عاقبت کی خرابی کا سبب نہ بن جائے۔ میں نے حضرت اسرائیل سے درخواست کی کہ وہ میری روح قبض کرنے کے لیے جلدی آ جائیں۔ چند دنوں کے بعد میں نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر کچھ افراد کو مشہد مقدس کی زیارت پر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ کافی تردد کے بعد سفر کے انتظامات مکمل ہوئے اور جمعرات کے دن بعد الظہر روانگی کا وقت طے پایا۔ بدھ کا دن گزرا اور میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو حسب معمول حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یاد کیا اور اپنی موت کی دعا مانگنے لگا۔ اپنی کم سنی اور ذہنی ناپختگی کی وجہ سے میں اس دعا کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا رہا، یہ جانے بغیر کہ اہل بیت علیہم السلام نے خدا سے ایسا کبھی نہیں چاہا، بلکہ وہ دنیا کو آخرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ایک پل سمجھتے تھے جس سے گزرنا ضروری تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے آخری پہر اٹھا اور تہجد پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اسی عالم میں دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت جوان میرے سرہانے کھڑا ہے۔ اس کی ہیبت و خوبصورتی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے اختیار اٹھا اور ادب سے اسے سلام کیا۔ جوان نے مجھے مخاطب کیا اور پوچھا کہ مجھے اس سے کیا کام ہے اور کیوں میں اسے بار بار طلب کرتا ہوں جبکہ میری باری ابھی نہیں آئی تھی۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ جوان حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ میں ڈر سا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر حضرت اسرائیل اتنے حسین و جمیل ہیں تو لوگ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اتنے میں اسرائیل علیہ السلام جانے لگے تو میں نے دوبارہ ان سے التجا کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے رکنے کو کہا۔ میں اپنی جگہ واپس پلٹا اور زور سے زمین پر گرا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ ارد گرد غور سے دیکھا تو ابھی تک اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم کے بائیں طرف شدید درد محسوس ہوا۔ خواب میں اسی جانب گرا تھا۔ اب نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی اور میں سوچتا رہا کہ کیا واقعی میری ملاقات اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی تھی اور یہ کہ وہ کس قدر حسین تھے۔ صبح ہوتے ہی مشہد مقدس کے سفر کی فکر میں لگ گیا۔ عین اسی وقت کہ جب لوگ بس میں سوار ہو رہے تھے، پتہ چلا کہ دوستوں نے سپاہی پاسداران سے سفر کا اجازت نامہ نہیں لیا ہے۔ میں نے بسیج کے بیس کیمپ سے موٹر سائیکل لی اور سپاہ کے دفتر روانہ ہو گیا۔ واپسی میں ٹریفک سگنل پر کسی ٹیکسی ڈرائیور نے اچانک بائیں طرف سے میری موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر ماری۔ میں ٹیکسی کے بونٹ اور پھر چھت سے ٹکراتا ہوا زمین پر جا گرا۔ میرے جسم کے بائیں حصے میں درد کی لہر اٹھی۔ ٹیکسی ڈرائیور تیزی سے میری جانب بڑھا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ شاید وہ سمجھا کہ میں مر چکا ہوں۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے اور جناب اسرائیل علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ جسم کے بائیں حصے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ گزشتہ رات والے خواب جیسی صورتحال تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بچ جاؤں گا کیونکہ خواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ ابھی میرے جانے کا وقت نہیں آیا ہے۔
اچانک مجھے خیال آیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے زائرین میرے منتظر ہوں گے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں سنی انسنی کرتا ہوا موٹر سائیکل کی جانب لپکا۔ وہ آوازیں دیتا رہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ اسے خوف تھا کہ میں کہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گر نہ جاؤں، اسی لیے وہ راستے بھر میرے پیچھے پیچھے رہا۔ خدا کا شکر کہ کاروان مشہد کے لیے روانہ ہو گیا۔ حادثے سے ہونے والا درد 2 ہفتے بعد ختم ہوا۔ اب میں یہ بات سمجھ چکا تھا کہ جب تک میرے پاس وقت اور فرصت ہے مجھے رضائے پروردگار کے لیے امور زندگی انجام دینا ہوں گے اور اپنی موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ جب میرا وقت آئے گا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مجھے خود ہی لینے آ جائیں گے، لیکن میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ ان دنوں میری بھرپور کوشش تھی کہ میں اپنے دوستوں کی طرح سپاہ انقلاب میں شامل ہو جاؤں۔ میرا عقیدہ تھا کہ سپاہ کی سبز وردی جیسا لباس امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار زیب تن کریں گے۔ چند سال بعد میری کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور میں مختلف تربیتی مراحل سے گزرنے کے بعد شمسی تاریخ کے مطابق 1370 کی ابتدا میں سپاہ انقلاب میں شامل ہو گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے احباب اور عزیزوں کے نزدیک ایک محنتی، ذمہ دار اور خوش مزاج انسان ہوں اور کسی حد تک لوگوں کو بے وقوف بنانے کا فن بھی جانتا ہوں۔ میرے دوستوں کے مطابق میری صحبت میں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، اسی لیے تربیتی کیمپس ہوں یا جنگی مشقیں، میں جس خیمے میں ہوتا وہاں سے ہنسنے کی آوازیں آیا کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے شادی کر لی اور معمولات زندگی میں مگن ہو گیا۔ دن دفتر میں اور رات کا وقت گھر والوں کے ساتھ گزرتا۔ کچھ راتوں میں مسجد اور انجمن بھی چلا جاتا۔ یوں مجھے سپاہ انقلاب سے منسلک ہوئے 18 برس بیت گئے۔ ایک دن اعلان ہوا کہ جنگی آپریشن کے لیے آمادہ ہو جائیں۔